الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ مجلس میں اس سورت کے متعلق کچھ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ اللہ اپنے رحم اپنے فضل سے قبول فرما لے اور ہم تمام کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آج کی اس مجلس میں سب سے پہلے اس سورت کے شان نزول کے بارے میں کچھ بات عرض کروں گا۔ ایسے تو اس کا شان نزول مشہور اور معروف ہے، آپ لوگوں نے کئی مرتبہ بیانات میں سنا ہوگا کہ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے اور بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ان میں سے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار زاہد کا تذکرہ ہوا جس کا نام شمعون تھا، کہ وہ آدمی 1000 مہینے تک دین بھر روزہ رکھتا رہا اور روزے کی حالت کے اندر جہاد کرتا رہا، اور 1000 مہینے تک اور رات بھر نوافل کے اندر گزارتا رہا۔ خیر، یہ تذکرہ جب صحابہ کے سامنے آیا تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں تو چھوٹی ہے، 60 سال کی عمر، اور ان میں بھی 1/3 حصہ یعنی 1/3 حصہ تو سونے میں گزر جاتا ہے، پھر کچھ حصہ کمانے میں چلا جائے، کچھ حصہ اور فکروں کے اندر چلا جاتا ہے، تو باقی رہا کیا؟ تو اس بات کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہوئی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت پر ایک رات لے کر آ رہے ہیں، یعنی لیلۃ القدر، کہ جس کے اندر کوئی آدمی عبادت کرے گا تو وہ 1000 مہینے کی عبادتوں کے برابر ہو۔ خیر، تو یہ اس کا شان نزول علماء نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے نازل کیا اس کو ہے، کس کو؟ یعنی قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں۔ قدر کے معنی کیا ہے اور اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے قدر کا معنی۔ تو قدر کا معنی ہے شرف و منزلت، یہ رات شرف و منزلت والی رات ہے۔ قدر کا دوسرا معنی ہے اندازہ۔ اگر اندازہ کا معنی لیا جائے تب بھی یہ ہوگا کہ اس رات میں عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک اندازہ ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تیسرا معنی ہوتا ہے قدر کے تنگی کے۔ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو اس رات کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات و برکات اس رات کے اندر اس قدر اترتے ہیں کہ فضا کو اور زمین کو بالکل بھر دیتے ہیں، تو جگہ تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ رات لیلۃ القدر ہے۔ قدر کا دوسرا معنی ہے قدر و منزلت، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے اس رات کے اندر عبادت کے اندر گزار دیتے ہیں، توبہ و استغفار میں گزارتے ہیں، تو اللہ کے یہاں اس کی قدر و منزلت بن جاتی ہے۔ اور 5واں مطلب اس کا علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، اس رات کے اندر جو کتاب نازل ہوئی وہ قدر والی، یعنی قابل قدر ہے قرآن کریم۔ جس شخصیت پر نازل ہوئی وہ بھی قابل قدر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور جس امت کے لیے نازل ہوئی یہ بھی قابل قدر ہے، خیر الامم ہے۔
تو یہ تینوں شرف ہے، ان تینوں شرف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سورت کے اندر 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جن بندوں کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی اور اس کی وجہ سے اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس رات میں وہ توبہ و استغفار کر کر اور عبادت کر کر اللہ کو خوش کر دیتا ہے تو اس کی بھی قدر و قیمت ہونے لگتی ہے۔ خیر، اس وجہ سے اس رات کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ لیلۃ القدر۔ اب آئیے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ دیکھیے قرآن نے ایک وما ادراک کا لفظ آتا ہے اور ایک وما یدریک کا لفظ آتا ہے۔ جہاں وما ادراک کا لفظ آیا نا، وہاں قرآن کریم نے وضاحت کر دی کہ بھئی تو کیا جانے، تو اس کے بعد اللہ نے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ لیکن جہاں وما یدریک کا لفظ آیا ہے، وہاں اس کے بعد اس کی تشریح قرآن کریم نے نہیں کی۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، کوئی وضاحت نہیں قیامت کب آئے گی، کوئی وضاحت کی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر وما ادراک جہاں آیا وہاں وضاحت کر دی گئی، وما یدریک جہاں آیا وہاں پر قرآن کریم نے وضاحت نہیں کی۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے مخاطب تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی برکت کیا ہے، اس کی خیر کیا ہے، اس میں عبادت کرنے پر کیا ثواب ملے گا، تو کیا جانے۔ انسان کی عقل اور انسان کی تحقیق وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو اللہ فرماتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے کیا ہے بھائی؟ بہتر ہے۔ کون بہتر ہے؟ لیلۃ القدر۔ کیا بہتر ہے؟ لیلۃ القدر۔ تو خیر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب اس جملے کے اندر 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ یہاں 1000 کا لفظ بولا گیا، اس سے زیادہ کا لفظ بولا نہیں گیا، کیونکہ عرب کے یہاں گنتی کا آخری معیار 1000 تھا، اس سے آگے نہیں تھا۔ ہمارے یہاں آخری معیار کیا ہے؟ مہاسنگ ہے۔ کیا ہے؟ مہاسنگ، سنگ اس کے بعد مہاسنگ، وہاں ہماری گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ لفظ لا کر قرآن کریم نے اشارہ کر دیا کہ جہاں تک تمہاری گنتی کی انتہا ہے وہاں تک اس کا اجر و ثواب ہے، یعنی فکس نہیں کہ 1000 مہینے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مثال اگلی امت کے نسبت میں اس طریقے سے دی کہ جس طریقے سے ایک آدمی نے کسی کام کرنے والوں کو رکھا، یعنی ایک جماعت کو رکھا، اور ایک جماعت فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک کام کرتی رہی، اور جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو مالک نے سب کو 1-1 قرات دے دیا، یعنی 1-1 روپیہ دے دیا اور فری کر دیا۔ پھر ظہر کے بعد دوسری جماعت آئی اور یہ جماعت عصر تک کام کرتی رہی، پھر مالک نے ان ساروں کو چھٹا کر دیا اور سب کو 1-1 قرات دے کر رخصت کر دیا۔ پھر تیسری جماعت آئی کہ جو عصر سے کام میں لگی اور مغرب کے اندر فری ہو گئی، اس کو بھی مالک نے 2-2 قرات دے کر فری کر دیا۔ کیا کتنے قرات دیے؟ 2-2۔ تو اگلی جماعت والوں نے کہا کہ بھئی ان لوگوں نے تو کام بھی کم کیا ہے اور آپ نے مزدوری بھی زیادہ دی ہے، تو فرمایا کہ کیا میں نے تم پر ظلم کیا؟ نہیں کیا نے، کیونکہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم آپ کو 1-1 قرات دیں گے، ہم نے دے دیا، ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا۔ اگر ان کو ہم نے زیادہ دیا ہے تو یہ ہمارا انعام ہے، اور ہم انعام کے طور پر کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مثال ایسے بیان کی کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، عمل کم، لیکن اللہ تبارک و تعالی اجر کیا عطا فرمائیں گے؟ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ سمجھ میں آئے بات؟ تو فرمایا خیر من الف شہر، آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات کو اندر فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتی ہے۔ اب دیکھیے فرشتوں کے متعلق 2 قول نقل کیے گئے ہیں۔ ایک قول تو یہ کہ سارے آسمان کے فرشتے اتر رہے ہیں، اور قرآن کریم کے الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جتنے فرشتے ہیں اور جن کا مقام سدرۃ المنتہا میں ہے، وہ فرشتے یہاں پر لیلۃ القدر کے اندر اترتے ہیں۔ یہ تو فرشتوں کا تذکرہ ہو گیا۔ اب روح سے کیا مراد ہے؟ تو روح کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ روح سے مراد روح القدس ہے، ایک فرشتہ ہے
کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر صرف ایک مرتبہ آیا تھا، ایک ہی مرتبہ، وہ کمرے میں بیٹھے تھے اور روح القدس تشریف لائے تو سب الگ الگ زبانیں بولنے لگے، لیکن اس امت پر یہ روح القدس ہر سال آتا ہے لیلۃ القدر میں، اور اس امت کے اہل اللہ کو یعنی جو ان سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رونگٹے کو کھڑے کر دیتے ہیں، ان کے دل کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں اور ان کے آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا قول روح کے بارے میں یہ ہے۔ تیسرا قول روح کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایمان والوں کی روحیں ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور جسم سے جدا ہو چکی، فرشتوں سے مل چکی ہے، لیکن یہ لیلۃ القدر کے موقع پر یہ روحیں اس زمین پر آتی ہے واپس اور اپنے متعلقین کو دیکھتی ہے، اور اپنے متعلقین اگر اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتی ہے اور ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور اپنے متعلقین اگر عبادت میں نہیں ہوتی ہے تو ناراض ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بھائی؟ ناراض ہوتی ہے، اور فرشتوں کے مقابلے میں فرشتوں کے سامنے شرم محسوس کرتی ہے۔ تو تیسرا قول روح کے بارے میں یہ ہے۔ اب آئیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اترنا تو متعین لکھا ہے علماء کرام نے کہ ایک بڑی جماعت کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات کو اترتے ہیں۔ ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل اس رات کو فرشتوں کی جماعت کو لے کر اترتے ہیں تو جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان ساروں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے ایمان والوں کو، جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو سلام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سب کو سلام کرتے ہیں، لیکن دو آدمیوں کو سلام نہیں کرتے، ایک شراب کا پینے والا اور دوسرا خنزیر کا گوشت کھانے والا۔ ان کو سلام فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں کرتے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، جو یہ نشیلی چیزیں ابھی چلی ہے جس کا نام بدل دیا گیا ہے، نام بدل کر پلایا جا رہا ہے، خیر ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر ہم پی رہے ہیں تو ہم پکی و سچی توبہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس دنیا کی شراب سے بچیں گے، اللہ آخرت کی شراب پلائے گا، اور اللہ آخرت کی شراب اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ کس سے پلائے گا بھائی؟ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا، کہ جس کے اندر نہ کوئی گندگی ہے، نہ کوئی نشہ ہے، نہ کچھ ہے، مزہ ہی مزہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے ہاتھوں سے آخرت کی شراب پلائے اور دنیا کی اس گندی شراب سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو تنزل الملائکۃ والروح پر ایک قول تو یہ ہے۔ پھر فرمایا فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کے حکم سے اس رات کے اندر اترتے ہیں۔ من کل امر، اب دیکھیے اس جملے کے بارے میں تین اقوال ہیں۔ ایک قول تو علماء نے یہ بیان فرمایا کہ من کل امر سے مراد یہ کہ فرشتے اور حضرت جبرائیل آنے والے سال کے جتنے واقعات پیش آنے والے ہوتے ہیں ان واقعات کو لے کر اترتے ہیں، ایک۔ اور اگر من کل امر کے ساتھ سلام کو داخل کر دیا جائے اور من کل امر سلام اس کو جوائنٹ کر دیا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ رات سلامتی ہے آفت سے، بری چیزوں سے اور بلاؤں سے، اس رات کو اللہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ تیسرا قول علماء نے یہ بیان فرمایا من کل امر سلام پر کہ بھئی حضرت جبرائیل اور فرشتے سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو خیر جو کچھ بھی ہو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ من کل امر سلام پر علماء نے اتنے قول نقل فرمائے ہیں۔ خیر اب ذرا اندازہ لگائیے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلی آیت کریمہ میں یعنی تنزل الملائکۃ والروح میں فرشتوں کے اترنے کا تذکرہ ہے، تو یہاں فرشتوں کی کیفیت کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اور فرشتوں کی کیفیت کیا؟ تو کہ فرشتے اتر کر ان ایمان والوں کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اسی لیے لکھا ہے بعض لوگوں نے کہ جب اللہ کا نیک بندہ یعنی کوئی عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس سے مصافحہ کرتے ہیں تو عبادت ہی کے اندر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر ایک کے لیے کیفیت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کیفیت کے پیچھے پڑنا نہیں چاہے کہ وہ کچھ ہوا تو نہیں، پوری صلاۃ التسبیح پڑھ ڈالی تب بھی کچھ ہوا نہیں، تو اس کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کو محسوس ہوتا ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو کیا ہوگا، ہے نا بھائی۔
من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، لیکن ہی حتی مطلع الفجر کی تشریح سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ رات کے 3 حصے ہیں۔ رات کا پہلا تہائی حصہ ہے نا 1/3 حصہ، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو چھوڑتے ہیں، یعنی شیطانوں کا زور زیادہ چلتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ مغرب کے وقت اپنے چھوٹے بچوں کو باہر نکالا نہ کرو۔ دیکھیے اس وقت شیطان لوگوں کی عبادت کے اندر بہت ہی زیادہ خلل پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے اس پہلے تہائی میں، پہلے تھرڈ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرض نمازیں رکھی۔ پھر رات کا دوسرا تہائی ہے، یعنی دوسرا تھرڈ ہے، اس کے اندر غفلت کی نیند کا وقت ہے، اور یہ نفس کا اس کے اندر خلل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس سے خیالات زیادہ آتے ہیں، خواب زیادہ آتے ہیں، اور انسان نفس کے پنجرے میں آ کر کچھ نہ کچھ شرارتیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ہے نفس کا خلل ڈالنے کا وقت۔ لیکن رات کا جو تیسرا اور آخری تہائی حصہ ہے، وہ حصہ ایسا ہے کہ جو ان دونوں فتنوں سے بعد ہے، نہ اس میں شیطان کا کچھ زیادہ زور چلتا ہے، نہ نفس کا کچھ زیادہ زور چلتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد رکھی۔ کیا رکھی بھائی؟ تہجد رکھی، کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کے نیک بندے اللہ کے سامنے آہوزاری کرے اور اللہ سے مانگے، تو اس وقت نہ شیطان کا بھی اتنا زور ہوتا ہے، نہ نفس کا بھی اتنا زور ہوتا ہے۔ تو خیر عام راتوں کا تو یہ حال ہے، لیکن جس رات کے اندر شب قدر ہوتی ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی مغرب سے ہی ان دونوں فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ شیطان کے فتنے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور نفس کے فتنے سے بھی محفوظ ہو جائے، اور پوری رات اسی طریقے سے گزرتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ رات مغرب سے ہی خیر و برکت اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور کب تک رہتی ہے بھائی؟ صبح صادق تک، جب تک سحری کا وقت ہے وہاں تک یہ رہتی ہے۔ اس لیے رات کے کسی بھی حصے کے اندر اگر کوئی بندہ عبادت کرے گا تو اس کو یہ شرف نصیب ہو جائے گا۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ یہ آخری عشرہ جب شروع ہونے کے قریب ہے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ لوگوں کو بھی نصیب فرمائے، ہم اس عشرے کو کس طریقے سے اچھی طریقے سے گزاریں، اس کا پلان ہمیں ابھی سے بنانا چاہیے۔ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد آپ اوابین کو پڑھنے کی کوشش کریں 6 رکعت، تاکہ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو تو لیلۃ القدر میں آپ کو اوابین نصیب ہو گئی، تو اس کی فضیلت کہاں جائے گی۔ اس کے بعد آپ جب گھر پر جا رہے ہیں تو کم از کم آپ 3 چیزوں کا خیال رکھ کر جائیں۔ ایک، آپ کی زبان سے کچھ بات نہ نکلے کہ جو گناہ کی ہو، آپ کان سے کوئی ایسی بات نہ سنیں کہ جو گناہ کی ہو، اور آپ آنکھ سے کوئی چیز نہ دیکھے جو گناہ کی ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس طریقے سے اپنے آپ کو نیکی میں ڈالنا ہے اس رات کو، اسی طریقے سے اپنے آپ کو اس رات میں گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ تو اگر ہم واچ رکھیں گے، بولنے سے پہلے سوچیں گے، سننے سے پہلے سوچیں گے، دیکھنے سے پہلے سوچیں گے، تو انشاءاللہ یہ پوری رات کیسے نکل جائے گی؟ تو 10 دن تو کر سکتے ہیں نا، کوئی مشکل نہیں ہے، پوری زندگی کرنا ہے، لیکن کم از کم 10 دن بھی ہو جائے تو یہ 10 دن کی پریکٹس انشاءاللہ کیا بھائی پوری زندگی کام آئے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر تراویح پڑھنی ہے، اس لیے اندازہ لگائے، ذرا آپ سوچیں کہ جب اس رات کو اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر کیوں نہ ہو کہ اس رات کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو ہم ایسا کوئی عمل کریں کہ جس سے لوگ نماز میں مشغول رہے، جب فرشتوں کا اترنے کا وقت آئے تو لوگ نماز میں مشغول رہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کا نظام قائم کیا۔ کس کا نظام قائم کیا بھائی؟ یہ 20 رکعات جماعت کے ساتھ پوری رمضان پڑھا جانا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان دونوں پر پوری امت کی طرف سے۔ اگر یہ تراویح نہ ہوتی تو ہمارا یہ وقت بھی ضائع ہو جاتا، ہوتا یا نہیں ہوتا بھائی؟ یہ وقت بھی ہم برباد کر، کوئی 20 رکعت پڑھتا نفل، کوئی نہیں پڑھتا، 2 پڑھ کے نکل جاتا باہر۔ یہ جزائے خیر دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں شخصیتوں کو کہ انہوں نے تراویح کا نظام قائم کیا۔ تو کم از کم تراویح میں 1 سوا گھنٹہ رہتے ہیں اور فرشتوں کا نزول ہوگا تو ہمارا اتنا وقت عبادت کے اندر گزر گیا بھائی۔ پھر تفسیر ہوتی ہے، تفسیر میں بیٹھو تو 11 بج جاتے ہیں،
پھر رہا کیا 6 گھنٹے باقی رہے اس کے بعد، پھر 6 گھنٹے باقی رہتے ہیں. تو اگر اس کو بھی اگر آپ کو سونا ہے تو سنت کے مطابق سو جائیے، باوضو ہو کر سنت پر عمل کر کر. تو جو بندہ سنت کے مطابق سوئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر و ثواب سونے پر بھی عطا فرمائے گا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم یہ آخری عشرے کی قدر کر لیں اور جتنا ہو سکے اس کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں. اب آخر میں 1-2 بات اور عرض کر دیتا ہوں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ سعودی کے اندر اگر 21ویں شب ہو تو یہاں کون سی شب ہوگی؟ 20ویں شب ہوگی نا. سمجھ؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سعودی میں لیلۃ القدر آج ہے تو ہماری بھی آج. نہیں. جہاں جس وقت لیلۃ القدر ہوگی وہاں اس وقت کا اس کو فائدہ اس کو مل جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نہیں کہ ہر ملک کے اندر یعنی کہ سعودی کے اندر ایک دن آگے ہے تو وہاں لیلۃ القدر ہو گئی تو اب ہندوستان میں بھی اسی دن ہوگی. نہیں، ایسا نہیں. ہندوستان کی پھر الگ، سعودی کی الگ، یعنی چاند جہاں الگ الگ اس طریقے سے شب قدر الگ الگ ہوگی اور فائدے ہر ملک والے کو اپنے اعتبار سے ملیں گے. خیر، یہ مسئلہ اس لیے کہہ دیا کہ لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں. آخر میں ایک بات اور سمجھ لو، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو، اور یہ بات تھوڑی توجہ سے آپ کو سنیں گے انشاءاللہ. آپ توجہ سے سنیں گے اس بات کو تو آپ کو اس دعا میں بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ. جو ان محدثین نے تشریح کی ہے عجیب و غریب تشریح کی ہے. فرمایا اس دعا کی، اس تشریح کو اگر ہم غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس دعا کو مانگنے میں بھی مزہ آئے گا اور لطف آئے گا. آپ ذرا دیکھیں اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں. اس لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں کیا مانگوں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یعنی ایسی دعا مانگنے کی کہ جس کے اندر دنیا بھی آ گئی اور آخرت بھی آ گئی. اب کتنی مختصر دعا ہے، ذرا غور سے سننا، کتنی مختصر دعا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ اتنا خزانہ رکھتے ہیں کہ جس کی ہم تصور بھی کر سکتے نہیں ہے. اب ذرا دیکھیں، میں آپ کو اس کی تشریح پیش کرتا ہوں جو علماء نے اس حدیث کے ضمن میں کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ اللہ کے محبوب نے سب سے پہلا کلمہ کیا کہا؟ اللہم انکا عفو. اے اللہ آپ بہت زیادہ معافی کو پسند کرنے والے ہیں. اب اس جملے پر آپ غور کریے. سب سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر اللہ کی تعریف بیان کی. کیا بیان کی بھائی؟ کیا بیان کی؟ تعریف بیان کی. اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے. تعریف ہو گئی نا؟ تو پہلے اللہ کے محبوب نے تعریف بیان کی. اب اس تعریف کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو عرفات کے میدان میں لے جاتا ہوں. ذرا دیکھیے عرفات کے میدان کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قوی روایت سے اگر کوئی دعا ثابت ہے تو ایک ہے، اس کے علاوہ بھی ثابت ہوگی اور روایتوں سے اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور دعائیں مانگنی بھی چاہیے عرفات کے میدان میں. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قوی روایت میں اگر کوئی دعا ثابت ہے تو ایک ہی ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا اللہ کے محبوب سے ثابت ہے. اب ذرا اندازہ لگا یہ کون سا کلمہ ہے؟ چوتھا کلمہ ہے. کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. لیکن اس کا ایک عاشقانہ ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. کیا؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تو یہ ہمارا وحدہ، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. پھر آپ پورے کلمہ کا ترجمہ سن لیجئے. کہیں پورے کلمے کے ترجمے کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں کچھ مانگا ہو. اس ترجمے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے کلمے کے اندر جنت کو مانگا ہو. آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کلمے میں جہنم سے پناہ مانگی ہو. تو علماء فرماتے ہیں پھر بھی اللہ کے محبوب نے یہی دعا مانگی، کیا وجہ ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے، نہ جنت مانگی گئی، نہ جہنم سے پناہ مانگی گئی، نہ امت کے لیے کچھ مانگا گیا،
لیکن یہ میرے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ اللہ کے محبوب نے اس دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ کی تعریف کر دی، پوری تعریف ہے اللہ کی، ہے نا؟ اس کلمے میں کیا ہے؟ اللہ کی، اور ثناء الکریم دعا، کریم کی تعریف کرنا ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ آپ اگر کسی کریم سے کوئی چیز مانگے تو جو مانگیں گے وہ دے گا۔ آپ نے 100 روپے مانگے تو 100 روپے دے دے، لیکن آپ کسی کریم کی تعریف کر دیں تو وہ اپنے خزانے کو کھول دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے بھائی؟ وہ اپنے خزانے کو، جو تم مانگو وہ بھی دے گا، وہ جو نہ مانگو وہ بھی دے گا۔ تو اللہ کے محبوب سمجھتے میری امت کیا مانگے گی بیچاری عرفات کے میدان اس چھوٹے سے وقت میں، اور مانگنا بھی کہاں آتا ہے امت کو؟ وہی ٹوٹے پھوٹے 2-3 الفاظ مانگ لے گی، اور کیا مانگے گی؟ تو یہ محروم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا سکھلائی کہ اے میری امت، اے میرے امتیو، تم اللہ کی صرف تعریف کر دو۔ کیا کر دو؟ تعریف کرو، تو کریم ایسا ہے کہ تمہارا اپنے خزانے سے تمہیں اتنا دے گا کہ تمہارا بیڑا پار کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں بھی یہ جو دعا سکھلائی، اس میں پہلا جملہ یہی کہا، اللہم انکا عفو، اے اللہ ہم آپ کی تعریف بیان کر، آپ بہت معاف کرنے والے، تعریف کر دو، آپ کو سب کچھ اللہ تبارک و تعالی دے دے گا۔ اب بعض روایتوں کے اندر عفو کے بعد کریم کا بھی لفظ ہے۔ کیا ہے؟ اللہم انکا عفو کریم۔ یہ کریم کا لفظ لا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دروازہ کھول دیا۔ کیا دروازہ کھولا معلوم ہے؟ کیونکہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ اس کا کرم نالائقوں کے اوپر بھی ہو، حالانکہ وہ اس کے اہل نہ ہو، اس کے قابل ہو نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا کرم اس پر ہو، اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لفظ کریم لا کر اور ایک اشارہ کر دیا اور ایک دروازہ کھول دیا کہ ان گنہگار بندوں کے گناہوں کی وجہ سے مغفرت کا دروازہ، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کہیں محروم نہ ہو جائے، تو اے اللہ تو بہت بڑا کریم ہے، اور کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی محروم رہا نہیں کرتا۔ تو بولو کتنا جامع کلمہ ہے نا؟ اب ذرا آگے اور اندازہ لگائیے کہ کریم کا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کی تمناؤں سے زیادہ دے، انسان کی جو تمنا ہے اس سے بھی زیادہ دے۔ تیسرا کریم کا معنی یہ ہے کہ اس قدر اپنے فضل کو لٹائے کہ اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی آئے نہیں۔ تو یہ ہے کریم۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جملہ بڑھایا، اللہم انکا عفو کریم، پھر فرمایا تحب العفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اس جملے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا۔ کیا اشارہ کیا؟ یہ اشارہ کر دیا کہ اے امتیو، اللہ کو معاف کرنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے کہ وہ اپنے بندے کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ جس طریقے سے بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کو ہرن کے شکار کا شوق ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی کوئی ایسا جنگل بتا دے کہ بادشاہ سلامت یہاں ہرن زیادہ ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر جس نے ایڈریس بتایا اس کو شاباشی بھی دیتا ہے اور اس کو انعام بھی دیتا ہے، کیونکہ اس کا محبوب مشغلہ، پسندیدہ مشغلہ اس کو مل گیا۔ تو اللہ کے محبوب نے بھی یہاں پر کیا اشارہ کر دیا کہ اللہ کو بندوں کو معاف کرنا یہ اللہ کا محبوب عمل ہے۔ اس لیے گنہگار بندہ لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی گٹھڑی کو لے کر جا رہا ہے اور اللہ سے درخواست کر رہا ہے، اللہ ہم گناہوں کی گٹھڑی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، تو اپنے محبوب عمل کو ہم پر جاری کر دے اور تو خوش ہو جاتا کہ تیرا محبوب عمل تجھے مل گیا، تو خوش ہو جا اور ہمارا بیڑا پار کر دے، ہمارا بیڑا پار کر دے۔ پھر آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعفو عنی، اس میں فا تعقیبی ہے، فا تعقیبی آپ تو نہیں سمجھیں گے، آپ خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ اللہ معافی کرنے میں ایک ذرا برابر بھی دیر مت کریو، فوراً معاف کر دے، تاکہ آپ کا یہ پسندیدہ عمل ہے، اس لیے آپ اس عمل کو فوراً کر دیجئے اور ہمارا بیڑا فوراً پار کر دیجئے۔ تو یہ دعا آپ یاد کر لیں گے یاد انشاءاللہ۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انکا عفو کریم
تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان راتوں میں مانگنا چاہیے۔ دیکھیں اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی، ہم اللہ کی تعریف کر دیں گے، اللہ ہمارے سارے کام بنا دے گا، اللہ ہمارے مشکلات اور حالات کو بھی دور فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی دے گا، اور جو کچھ ہم مانگ نہ سکے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اللہ اس کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے، اور ہم تمام کو جہنم سے بچا لے، اور ہم تمام کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اور اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔